اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون سورہ زخرف کی 28ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہ جو خمسہ مجالس یہاں پر منعقد ہو رہی ہیں، امید یہ ہے کہ تمام معروضات مومنین مومنات کے ذہن میں محفوظ رہیں گی۔ گفتگو اسی آیت پر ہو رہی تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے کلمہ باقیہ کے بارے میں بہت مختصر الفاظ میں لیکن بڑے جامع انداز میں پتہ بتایا، رستہ دکھایا کہ کلمہ باقیہ توحید ہے، اور اس توحید کو کلمہ باقیہ کی صورت میں کہاں پر رکھا گیا، کس لیے رکھا گیا، اور پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ دیکھو توحید اگر ملے گی تو ہے توحید کا تعلق ذات خدا سے، توحید کا ربط، اتصال، تعلق، جوڑ ہے تو ذات خداوند تبارک و تعالی سے۔ توحید کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ توحید یعنی خدا کو ایک مانی ہر چیز میں، اس کائنات میں کوئی اثر گزار ہے ہی نہیں، اس کائنات میں کوئی مؤثر ہے ہی نہیں، اس کائنات میں کوئی اثر ڈال ہی نہیں سکتا مگر ذات خدا۔ یہ توحید کی بڑی ایک مختصر سی اور آسان الفاظ میں تشریح کہیے یا بیان کہیے، لیکن یہ ملے گی کہاں سے؟ فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے کلمہ باقیہ کی صورت میں اس کلمہ توحید کو رکھا ابراہیم کی نسل میں۔ کیوں رکھا؟ تاکہ یہ لوگ لوٹ کر آئیں۔ کون لوگ؟ کچھ اور لوگ ہیں جو لوٹ کر آئیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کلمہ باقیہ نسل ابراہیم میں ملے گا، اور پھر اس کے بعد حدیث اللہ آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جو حدیث اللہ جس کا ماخذ ذات مبارک حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اور پھر روایت جو آپ نے فرمائی وہ رسول خدا ہیں، اس سے پہلے جس روایت میں جو ذکر ہے جہاں پر حدیث اللہ کا اس سے پہلے رسول خدا ہیں، اور پھر جب روایت کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے تو ظاہری لحاظ سے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، لیکن مرحلہ امامت میں جب ہم آ کر دیکھتے ہیں اس حدیث اللہ کے راویوں کو تو ہمیں امام محمد باقر اور وہ سلسلہ امام سجاد اور پھر امام حسین اور امام حسن اور وہ تمام جناب سیدہ تک پہنچتا ہے۔ معصوم کسی غیر معصوم سے روایت کر نہیں سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس لیے کوئی سمجھے کہ امام باقر علیہ السلام نے روایت کی حدیث اللہ کی جابر ابن عبداللہ انصاری کے زبان سے سن کر، نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ معصوم واقعہ سنا سکتے ہیں، ہاں، کہ یہ واقعہ ہوا، جابر ہماری نانی یا دادی کے پاس گئے، ان کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، یہ واقعہ ہوا، رسول خدا کے پاس فلاں صحابی گئے، لیکن امام روایت کو رسول خدا سے جب لیتا ہے امام معصوم تو اس سلسلے میں سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اگر واقعہ سنائے معصوم تو ہاں، وہ کسی غیر معصوم کا کوئی بھی واقعہ سنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ ہم نے اپنے جد کی روایت سنی فلاں صحابی سے، یہ نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی۔ اور ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ علماء نے بیان کیا، حدیث کی کتابوں میں محدثین نے وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو کلمہ باقیہ پر گفتگو ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے کبھی ستارے کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، تینوں ڈوب گئے، اپنے مقررہ وقت پر نکلے اور نکل کے ڈوب گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ لا احب الافلین، اور پھر میں اپنے رخ کو، اپنی وجود کو، اپنی ذات کی حقیقت کو وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض بذالک امرت وما انا من المشرکین، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میری توجہ پروردگار عالم کی طرف ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت کو میں نے کیوں پڑھا تھا آپ کے سامنے؟ تاکہ بتا دیا جائے کہ آیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر
کوئی نادان سیدھا سادھا ذہن رکھنے والا معصوم سا فرش اعظم پہ بیٹھنے والا یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کی توحید چاند سورج ستارے حیوان چرند پرند درندوں کو کھیت کھلیان باغ گل بلبل کلی پھول ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیا کہنے صاحب خدا کی قدرت کے وہاں جاتی ہے. نہیں, کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے اور خدا نے کیا تلک حجتنا. کل یہ گفتگو یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو سکھائے تھے علی قوم ہی, تاکہ اپنی قوم کے مقابلے میں جا کر جہاں پر رہ رہے تھے ابراہیم, جس شہر میں رہ رہے تھے, وہاں جو ان کے ہم شہری تھے, ہم وطن تھے, بستی والے تھے, ان کے خلاف جا کر یہ استدلال پیش کر سکیں قرآن کی آیت. اور اگر ابراہیم نے اپنی توحید کو, اب یہ دلائل اس بات کے میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو چاند ستارے سورج کے ذریعے نہیں سمجھا. پہلی بات تو یہ کہ خود خدا نے یہ آیت نازل کی کہ ہم نے ابراہیم کو سکھایا کہ قوم کے سامنے استدلال کرو, تو یہ ابراہیم اپنی قوم کو پڑھا رہے تھے, سکھا رہے تھے, تعلیم دے رہے تھے. اور پھر دوسری چیز بذالک امر, تو اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. سرکار جس کو حکم دیا گیا ہو توحید کا وہ چاند سورج ستارے کے ذریعے خدا کو نہیں سمجھتا. یہاں پر حضرت ابراہیم کے پاس جو توحید آئی ہے وہ وراثت کے ذریعے آئی ہے انبیاء کی. اور اس سے پہلے کی آیات بڑی عجیب ہے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, ہم نے كَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ابراہیم یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ بات آپ اپنے سامنے اس کو توجہ رکھیں. اور پھر کلمے کی بات اب آ گئی, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس جو آپ سن رہے ہیں وہ ایک تاریخ کے مطابق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا مناسب یہی ہے کہ کلمہ باقیہ کے لفظ کو جو سورہ زخرف کی 28ویں آیت میں آیا ہے اس کو رب دیا جائے وجود مبارک حضرت امام حمام حضرت امام حمام حضرت ابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سامن الحجج, کہ جن کی قبر مطہر اور روضہ منورہ ارض خراسان میں مشہد مقدس کے مقام پر ہے. گفتگو اتنی طویل ہے کلمہ باقیہ کے سلسلے میں, اور یہ کوئی میرا کمال نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں گفتگو طویل ہے اور میرے پاس نہ جانے کون کون سے, نہیں, مطلب کہ جو امام نے اپنے بارے میں فرمایا, حدیثیں اور روایتیں جو ہمارے پاس آئی ہیں قرآنی آیات کے ذریعے, وہ اتنی طویل ہیں. ورنہ قرآن کی آیت نہ ہو, حدیثیں نہ ہو, روایتیں نہ ہو, ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہے حدیثوں سے نکال کے, قرآن سے نکال کے اور روایات سے نکال کے. میرا یہ مطلب تھا کہ گفتگو اتنی طویل ہے. تو آپ دیکھیے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام 8ویں امام ہیں, اور عجیب خصوصیات ہیں امام رضا کی. اب ہم یہاں سے کلمہ باقیہ کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں کہ حضرت رضا سے رب دینے کے لیے تمہیدی اور مقدماتی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نتیجہ آپ خود نکال لیں گے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ نتیجہ میں آپ کو دے دوں, اور اس کے بعد مصائب کی منزلوں تک دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں. دیکھیے کلمہ باقیہ, سوال یہ ہے کہ کلمہ باقیہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کلمہ توحید کو کہا اور رکھا نسل ابراہیم میں, اور ابراہیم میں کل اس پر گفتگو ہو چکی جناب عزیر کے حوالے سے, حضرت ابراہیم کے حوالے سے, کہ کیسے پروردگار تو مردوں کو زندہ کرے گا, عالم برزخ کی بات. یہ سب اشارات اور ایماءات کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا گیا. تو دیکھیے اب یہاں سے اگر کلمے کا لفظ دیکھا جائے تو کیونکہ پروردگار عالم نے فرمایا, اس بات کو, اس جملے کو بڑے غور سے سنیے گا ورنہ تقریر آپ شاید آپ کے سامنے واضح نہ ہو سکے آج کی. پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے توحید کو, کلمہ توحید کو نسل ابراہیم میں رکھا, کلمہ توحید کو نسل ابراہیم میں رکھا. اچھا, کلمہ توحید کو جب نسل ابراہیم میں رکھا تو یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب آپ توحید کی حقیقت کو ان انسانوں میں جا کر ڈھونڈیے. مسلسل میں دونوں دن میں نے دونوں شبوں میں آپ کے سامنے یہی کہا, آج تیسری شب جو مجلس ہو رہی ہے اس میں نے آپ کے سامنے یہی کہا کہ توحید آپ کو ملے گی کسی انسان کے وجود میں, اور اس انسان کا تعلق ہونا چاہیے کس سے؟ حضرت ابراہیم کی نسل سے. یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اور حدیث اللہ بھی گزر گئی, اور پھر تمام باتیں اور تمام واقعات جو کل تک آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم نے کلمہ کس کو کہا ہے. تمت کلمۃ ربک, پروردگار نے یہ کہا کہ کیا
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تمہارے پروردگار کا یہ کلمہ تمام ہو چکا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، پروردگار نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، یہ نافرمان جو ہوں گے سب کے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہاں پر کیا، یہاں پر مفسرین مترجمین نے ترجمہ کیا تمت کلمت رب کا، یعنی تمہارے پروردگار کا فیصلہ۔ لیکن اب کیونکہ ہم ایک پیغمبر کی نسل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آیہ کریمہ یہ فرما رہی ہے کہ ہم نے کلمہ توحید کو نسل ابراہیم میں رکھا، اور نسل کا جب نام آتا ہے تو خود بخود انسان کی وہاں پر دخالت ہو جاتی ہے اور انسان کا وجود داخل ہو جاتا ہے۔ کلمے کے لفظ کو پروردگار نے استعمال کیا کس چیز کے لیے؟ شجرہ طیبہ کے طور پر۔ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی کہ دیکھیے پروردگار عالم نے کس انداز سے کہا، ضرب اللہ مثلا، کہ پروردگار عالم، ان اللہ ضرب مثلا، پروردگار عالم ایک مثال دیتا ہے۔ کس چیز کی مثال دیتا ہے؟ کہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، ضرب اللہ مثلا، پروردگار ایک مثال دے رہا ہے کس چیز کی؟ درود بھیجو محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود بھیجو معذرت۔ پروردگار عالم، معذرت چاہتا ہوں یہ بہرحال آج کر کے، کہ پروردگار عالم نے گفتگو کس طرح سے فرمائی ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے خداوند تبارک و تعالی کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ پروردگار عالم کس طرح سے مثال دیتا ہے کس چیز کی؟ کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ پروردگار عالم کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے شجرہ طیبہ کی طرح، کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، وہ کلمہ جو خوشگوار ہے، وہ کلمہ جو دل نشیں ہے، وہ کلمہ جو پاک و پاکیزہ ہے، وہ کلمہ جس میں لطافت ہے، وہ کلمہ جس میں حسن ہے، زیبائی ہے، حسن و جمال ہے، ایک لطیف اثر چھوڑتا ہے، نہایت بہترین اور عمدہ ہے، یعنی اچھائی کے، خوبصورتی کے، طہارت کے، پاکیزگی کے جتنے معانی آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ سب کے سب کلمہ طیبہ کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کشجرۃ کشجرۃ طیبۃ، پروردگار عالم کلمہ طیبہ کی مثال پیش کرتا ہے شجرہ طیبہ کی طرح، وہ درخت جو طیب و طاہر درخت ہے۔ کس طرح سے اس درخت کو پیش کرتا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین باذن ربها، جس کی جڑ اس شجرہ طیبہ کی، اس درخت کی جو خوشگوار ہے کلمہ طیبہ کی طرح مثال دی جا رہی ہے، اس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ اصلها ثابت، ثبوت کس کے مقابلے میں ہے؟ ثبوت مقابلے میں ہے کس کے؟ تزلزل کے، اضطراب کے، یعنی ٹھہرا ہوا ہے، اس میں اضطراب نہیں ہے، اس میں پریشانی نہیں ہے، اس پر گھبراہٹ نہیں ہے، ثبوت اور سکون کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اس کا پھل، اس کی خوراک، اس کے میوے لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ اپنے پروردگار کے اذن سے مسلسل پک رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، یہ مسلسل اپنے پھلوں کو پیدا کر رہا ہے، یہ مسلسل اپنے پھلوں کو دے رہا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور دیکھو یہ بات تھی شجرہ طیبہ کی، کلمہ طیبہ کی، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کس کی طرح ہے؟ کلمہ خبیثہ کی مثال ہے کشجرۃ خبیثۃ، کلمہ خبیثہ کی مثال، غلیظ گھناؤنے کلمے کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو خبیث ہے، جو گھناؤنا ہے، جس کے اندر گندگی اور غلاظت ہے، کشجرۃ خبیثۃ، جس کے اندر قرار نہیں ہے، اس شجر خبیثہ میں قرار نہیں ہے، اور اس درخت کی طرح ہے کشجرۃ خبیثۃ اجتثت، جس کی جڑ کو اکھاڑ لیا گیا زمین میں سے اور اس کے لیے قرار کوئی نہیں ہے۔ شجر طیبہ کی مثال
کلمہ طیبہ کی طرح، اور شجرہ خبیثہ کی مثال کلمہ خبیثہ کی طرح۔ شجرہ طیبہ زمین میں گڑا ہوا درخت ہے، مسلسل اس کے پھل آ رہے ہیں، اور شجرہ خبیثہ کو قرار نہیں ہے، اجتثت من الارض، اس کو زمین سے نکال کر اکھیڑ کر نکال دیا گیا ہے، اور ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی آسانی اس کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ جہاں پر کلمہ طیبہ ہوگا، وہ کلمہ جو طیب اور خوشگوار ہے، وہاں پر آپ کو اضطراب نہیں ملے گا، وہاں پر آپ کو پریشانی نہیں ملے گی، اس کا پھل مسلسل آئے گا۔ اب مزید گفتگو کو آگے بڑھے اگر سورہ آل عمران میں، تو دیکھیے پروردگار عالم نے کیا کہا، اس قالت الملائکہ، وہ وقت یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ، عجیب جملہ ہے، پروردگار اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، کہ جس کا نام کیا ہے، اس کا نام منہ المسیح، اپنے طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں وجاہت رکھتا ہے، بہت اچھا مقام رکھتا ہے، ومن المقربین۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ انبیاء کو پروردگار عالم نے اپنا کلمہ کہا ہے۔ جناب مریم کو جب جناب عیسیٰ عطا ہوئے تو ایک بچے کی صورت میں، اولاد کی صورت میں عطا ہوئے، لیکن یہ اولاد ایسی تھی کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنا کلمہ کہا۔ سمجھ میں یہ آیا کہ جب بھی پروردگار عالم انبیاء کو خلق کرتا ہے، انبیاء کو پیدا کرتا ہے، تو قرآن نے ان کو اپنا کلمہ کہا۔ اور حضرت ابراہیم کے واقعے کے سلسلے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے کلمہ توحید کو نسل ابراہیم میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ باقیہ جو ان کے وجود میں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مجسم کلمہ ہے، کلمہ الہی ہے۔ اب وہ جن کی ذات میں پروردگار عالم نے کلمے کو رکھا ہے، وہ مجسم توحید کی مجسم تصویر ہے۔ اگر وہ توحید کی مجسم تصویر ہے کہ جو نسل ابراہیم سے ہیں، کہ جو نسل محمد مصطفیٰ سے ہیں، تو اب یہاں پر آ کر دیکھیے آپ کہ ان کے وجود میں کیا ہوتا ہے۔ جو کلمہ خبیثہ ہے، جو شجرہ خبیثہ ہے، ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہے، اجتثت من الارض، اس کی جڑوں کو زمین میں سے نکال دیا گیا ہے۔ جب زمین میں سے درخت کی جڑوں کو نکال دیا جائے تو وہ سوکھنے لگ جاتا ہے، اس میں وہ خوشگوار تاثر نہیں رہتا۔ لیکن شجرہ طیبہ کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، مسلسل ان کی طرف سے پھل آتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ یہاں تک ساتھ آ گئے تو اب قرار کا مطلب میں نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا، سکون کے ساتھ ہو جانا۔ زمین کے اندر گڑا ہوا کون ہے، شجرہ طیبہ، زمین سے اکھڑا ہوا کون ہے، شجرہ خبیثہ۔ اس کو قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ یہ قرار اور چین کا مطلب کیا ہے؟ قرار اور چین کا مطلب سورہ مومنون کی 13ویں آیت میں جا کر کے دیکھیے کہ پروردگار نے کیا کہا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ ہم نے انسان کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا اور رحم مادر میں بڑے سکون کے ساتھ اسے قرار دیا۔ یعنی پروردگار عالم اگر نطفے کو صلب پدر سے نکال کر رحم مادر میں منتقل کر رہا ہے، اگر صلب پدر سے نکل کر رحم مادر میں ایک انسان کی تخلیقی مراحل طے ہو رہے ہیں، یہ ہم اپنے علم کے لحاظ سے کہتے ہیں، لیکن جا کر دیکھیے، چل کر دیکھیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے بڑے سکون کے ساتھ کہ جہاں پر اس کو ٹھیس نہ لگے ایک ایسی جگہ عطا کی رحم مادر کی صورت میں کہ جہاں پر یہ بچہ سکون کے ساتھ زندگی کے مراحل کو گزارے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ قرار وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت کی تمام چیزیں پروردگار عالم اپنے حکم سے، اپنے قدرت سے عطا کرے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قرار کا مطلب کیا ہے، سکون کا مطلب کیا ہے۔ یہاں تک اگر آپ کی بات آ گئی تو شجرہ طیبہ میں قرار ہے، شجرہ طیبہ میں سکون ہے، کلمہ طیبہ میں سکون ہے، کلمہ طیبہ میں قرار ہے۔ شجرہ خبیثہ میں بے قراری ہے، شجرہ خبیثہ میں بے چینی ہے، شجرہ خبیثہ میں اضطراب ہے، کیونکہ اس کی جڑیں زمین سے اکھڑ چکی ہیں۔ لیکن شجرہ طیبہ مسلسل اپنے پھلوں کو دے رہا ہے۔ تو اب چلیے ذرا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ جن کے پاس جو کلمہ طیبہ ہیں، جو شجرہ طیبہ ہیں، جن کے پاس حجت بالغہ ہے، جو پروردگار عالم کے کلمہ تامہ کا مصداق ہے، کیونکہ امام حسین سے نسل چلی۔ کل میں نے آپ کو عرض کیا آپ کی خدمت میں اس بات کو کہ حدیث اللہ جو پڑھا اور میں نے پیش کیا آپ کے سامنے
کہ جہاں پر حدیث لوح میں حجت بالغہ اور کلمہ تامہ کو رکھا گیا مولا حسین کے وجود میں اور سلسلہ چلتا ہوا آیا، لیکن کیونکہ شہادت امام رضا علیہ السلام کی مجلس ہے لہٰذا امام رضا سے رب دینا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام کی وجود میں قرار کیا ہے۔ میں 3 واقعات اور 3 چیزیں پیش کروں گا۔ پہلی چیز امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام ابی الحسن علی ابن محمد نقی الہادی، کون سے امام ہیں؟ ہمارے 10ویں امام، فرما رہے ہیں من کانت لہو الی اللہ حاجہ، جس کو خدا سے کوئی حاجت چاہیے، فلیزر جدی بطوس، اسے چاہیے کہ میرے جد، میرے دادا امام رضا کی زیارت کرے مشہد جا کر، طوس جا کر، فلیصلی رکعتین عند رأسہ، اور سر مبارک کی طرف جا کر، بالا سر مبارک کی طرف جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، ولیسأل اللہ حاجتہ، اور اس کے بعد زیارت کے فلیزر، زیارت کرے، 2 رکعت نماز زیارت پڑھے بالا سر پہ جا کر، اور پھر خدا سے فلیسأل اللہ حاجتہ، اپنی حاجت کو پروردگار عالم سے طلب کرے، یستجیب لہو، اس کی دعوت اور اس کی پکار اور اس کی دعا کا جواب دیا جائے گا، اس کی حاجت پوری ہوتی جائے گی۔ اور پھر عجیب جملہ فرمایا، دیکھیے پہلا اضطراب کہاں ہے انسان کو، پہلی پریشانی کہاں پر ہے دنیا میں؟ مشکلات بہت ہیں، تکالیف بہت ہیں۔ دیکھیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جب جہاں تکلیف ہوگی، جہاں پریشانی ہوگی، وہاں بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ جائے میرے جد کے پاس جا کر دعا کرے، طریقہ بتایا، کہا کہ اس کی دعا پوری کی جائے گی۔ یہ پہلا قرار دنیا میں امام رضا کی قبر مطہر کے صدقے میں مل رہا ہے کہ آپ کی اور ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ حاجت تو ہر امام کے پاس پوری ہوتی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین کے قبے کے نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں عرض کروں گا کہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں جو اشارے ملتے ہیں، اور حضرت کی زیارت سب سے الگ ہے، جدا ہے، کیونکہ قبر مطہر سب سے الگ رکھی گئی مشہد اور طوس میں، لہٰذا مقام امامت کے حوالے سے بھی، فضیلتوں کے حوالے سے بھی کچھ مختلف ہیں۔ یہ مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، امام حسن مظلوم نہیں ہے کیا؟ لیکن مولا حسین کی مظلومیت ذرا ایک الگ زاویے سے ہے، جبکہ مظلوم ترین ائمہ میں حضرت امیر ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کریم تھے، حلیم تھے، سخی تھے، تو کیا سید الشہداء سخی نہیں تھے؟ کیا سید الشہداء میں علم نہیں تھا؟ تھا، لیکن جو ظاہر ہونے والی چیزیں، جو مشیت کے حکم کے مطابق امام اپنے وجود سے جن چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ مولا کائنات کی شجاعت سب کے سامنے، تو کیا امام سجاد علیہ السلام اس طرح کی شجاعت نہیں تھی؟ جو کچھ بھی امام سجاد کے پاس ہے وہ مولا علی سے لیا گیا ہے، لیکن مولا علی کی شجاعت ظاہر ہوئی، لہٰذا پہلا قرار جو دکھتا ہے ہم کو وہ دنیاوی پریشانیوں کے سلسلے میں دکھتا ہے، دنیاوی مسائل کے سلسلے میں۔ کہا کہ دیکھو جو میرے جد کی زیارت کرے گا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ادخلہ اللہ فی، خداوند تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا اور ہدایت کرے گا الی قرار، الی دار القرار، اس جگہ پر، اس گھر میں جہاں پر قرار ہوگا۔ تو آپ نے توجہ کی کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت قرار یعنی سکون عطا فرماتی ہے، مرنے سے پہلے بھی، مرنے کے بعد بھی۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت شک کو دور کرتی ہے، علماء نے فرمایا۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت رزق میں برکت لے کر آتی ہے۔ یہی چیز تمام ائمہ کی زیارتوں کے لیے ہے کہ جہاں پر اگر کوئی انسان پیسہ خرچ کر کے جائے تو وہ پیسہ اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں یہ روایات آئی ہیں۔ اب قرار کا معنی ایک اور کیا بتاؤں آپ کو میں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے؟ قرار کا معنی یہ ہے امام رضا کی زیارت کے سلسلے میں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو من زارنی علی بعد داری، جو میری زیارت کرے گا میرا حرم دور ہونے کے باوجود، جس کو یہ لگے کہ میرا حرم بہت دور ہے اور اس کے باوجود میری زیارت کرے، اتیتہ یوم القیامہ، میں قیامت میں اس کے پاس آؤں گا، وَأُخَلِّصُهُ مِنْ أَحْوَالِهَا، میں اور قیامت کے ہولناک مناظر سے اس کو نجات دلاؤں گا، وَأَتَيْتُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِن، 3 مقامات پر میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا، 3 مقامات پر امام آپ کی اور ہماری انشاءاللہ مدد کے لیے آئیں گے۔ کون سے؟ عند تطایر الکتب وعند المیزان وعند الصراط، ایک تو اس وقت کہ جب نام عمل دیا جا رہا ہوگا، اس وقت جب اعمال کو تولنے کے لیے ترازو نصب کیے جا رہے ہوں گے، اور اس وقت کہ جب تم پل صراط پر سے گزرو گے، وَأُخَلِّصُهُ مِنْ أَحْوَالِهَا، اور میں اسے قیامت کے ہولناک مناظر سے بچا کر لے کے جاؤں گا۔ آپ نے توجہ کی، قیامت
جہاں پر پروردگار عالم سورہ حج میں یہ فرما رہا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تم قیامت میں دیکھو گے لوگوں کو کہ گویا وہ نشے میں مدہوش ہیں، ان کے قدم مناسب مقام پر نہیں پڑ رہے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، وہ ایک عجیب حالت میں ہیں، گویا ہوش و حواس میں نہیں ہے، ان کے بدن میں رمق نہیں ہے، ایک نشہ آلود خواب آلود انسان کی طرح غنودگی میں جو مبتلا ہے اس انسان کی طرح چل رہے ہوتے ہیں جو لوگ۔ پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے، تو یہ کیوں فرما رہا ہے؟ پروردگار نے فرمایا وما ہم بسکارا، خبردار یہ مت سمجھنا یہ نشہ آلود ہیں، یہ لوگ خواب آلود ہیں، غنودگی کے عالم میں ہیں، نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن خدا کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یوم یفر المرء من ابیہ من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب انسان اپنے باپ بھائی اور اپنی زوجہ سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء، انسان بھاگے گا کس سے؟ اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ فصیلتہ التی تؤوی، ماں اپنے بچے کو چھوڑ جائے گی، عجیب حالت ہوگی قیامت کے دن، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، کوئی چیز اپنے قرار میں نہیں رہے گی، وَنَفَسَ کا عالم ہوگا قیامت کے میدان میں، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، بدترین انداز میں لوگ محشور ہوں گے، عجیب عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بے قراری ہے کہ نہیں میدان قیامت؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بدترین بے قراری کی مثال آپ بتائیے جو قرآن بتاتا ہے، تو آپ کی زبان سے مسلسل یہی نکلتا رہے گا، اور اچانک آپ بے اختیار یہ کہیں گے کہ سرکار قیامت کا منظر سب سے زیادہ بے قراری لاتا ہے، قیامت کا منظر سب سے زیادہ بے چینی لاتا ہے۔ تو اب قرار آئے گا کیسے؟ کلمہ باقیہ کے ذریعے قرار آئے گا۔ کلمہ باقیہ کہاں پر ہے؟ شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ کا تعلق ہے کلمہ باقیہ سے، جو کلمہ طیبہ ہے وہ کلمہ باقیہ ہے، جو کلمہ باقیہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، جو کلمہ طیبہ ہے وہ شجرہ طیبہ ہے، جو شجرہ طیبہ ہے اس کی جڑیں گڑی ہوئی ہیں، شاخیں آسمان پر ہیں، مسلسل پھل اتر رہے ہیں، لیکن جو شجرہ خبیثہ ہے اس کی جڑ زمین میں ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ جہاں جہاں شجرہ خبیثہ ملے، جہاں جہاں وہ غلاظتیں ملے، وہ زمین میں نہیں ہے، قرار نہیں ہے، لیکن قرار کس کو ہے؟ شجرہ طیبہ کو۔ کلمہ باقیہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ ہے، شجرہ طیبہ کو قرار ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ شجرہ طیبہ کہ امام رضا علیہ السلام جس کا ایک میوہ ہے، کہاں کا میوہ ہے امام رضا علیہ السلام؟ یہ شجرہ رسول اللہ کا میوہ ہے، شجرہ رسول اللہ کا پھل ہے، یہ اس درخت سے تعلق ہے جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ یہ شجرہ طیبہ امام رضا ہے، یہ کلمہ طیبہ امام رضا ہے، کلمہ باقیہ نسل ابراہیم کے امام رضا ہے۔ کلمہ طیبہ کرتا کیا ہے؟ شجرہ طیبہ اور کلمہ باقیہ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ قرار عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں، بے چینی کا شکار ہیں، نجف میں گئے، مولا کائنات کے سرانے بیٹھے، پائے مبارک کی طرف بیٹھے، درود پڑھنا شروع کیا، مولا کی مظلومیت یاد آئی، آنسو بہائے جی بھر کے، دل کو سکون ملا، قرار آ گیا۔ یہ شجرہ طیبہ یہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آپ ایک دفعہ گئے بقی میں، قرار آ گیا، روضہ رسول میں گئے، قرار آ گیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں درود کی تسبیح پڑھی، قرار آ گیا۔ یہ شجرہ طیبہ سے متصل نہیں ہوئے آپ ظاہری لحاظ سے، طبعی لحاظ سے، یہ شجرہ طیبہ کو یاد کر کے آپ نے صلوات بھیجی تو قرار آیا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کے میدان میں جب شجرہ طیبہ کی شخصیات اپنے نور کی مکمل تجلیوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی اور شہزادی کونین اپنی شفاعت عطا فرمائیں گی، تو اس مقام پر ہمارے قرار کا عالم کیا ہوگا؟ یہی تو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ امام رضا قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے جہاں پر کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، ماں اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگے گی، بھائی بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گا، انسان اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا، وہ رشتہ دار کے جن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن وہاں پر امام رضا علیہ السلام کی شفاعت قرار عطا فرمائے گی۔ کس طرح کا قرار عطا فرمائے گی؟ ان مقامات پر کہ جن مقامات پر ہر شخص بے قرار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نامہ عمل تقسیم کیا جا رہا ہوگا، دل دھڑک رہا ہوگا، اضطراب ہوگا، بے قراری ہوگی، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، دل میں ایک ہوک اٹھ رہی ہوگی، پر ایک عجیب ابال سا آ رہا ہوگا وجود میں، روح میں، کہ ہوگا کیا؟ ایک دفعہ امام رضا آ کر انشاءاللہ علیہ السلام فرمانے میں تمہارے پاس آؤں گا، جب نامہ عمل دیا جا رہا ہوگا میں تمہیں بچاؤں گا۔ دوسرا مقام کہاں پر قرار عطا فرمائیں گے؟
اب یہ شجرہ طیبہ کا قرار کیا ہے؟ چھوڑیے اس بات کو، شجرہ طیبہ سے تعلق رکھنے والی ہستی آ کر ہم کو قرار عطا کر رہی ہے، ہم کو قرار کی نعمت سے نواز رہی ہے۔ دوسرا کہاں؟ پل صراط پر۔ اس سے پہلے کہاں پر؟ جب ترازو لگایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ دیکھو جب قیامت آئے گی، 4 اولین میں سے 4 آخرین میں سے، اولین میں سے کون؟ آدم، نوح، ابراہیم، ان کو رکھا جائے گا، بیٹھیں گے یہ۔ اور آخرین میں سے کون؟ رسول خدا جناب امیر امام حسن امام حسین۔ اور اس کے بعد ایک ڈوری لگائی جائے گی، یو قد معنا زوار قبورنا، اور ہمارے ساتھ ہماری قبر کے زائروں کو بٹھایا جائے گا۔ جان لو، امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں، جان لو اعلی حبوتن، سب سے زیادہ جو پروردگار کے بہترین تحفے عطا ہوں گے، جب زائرین کو پروردگار نوازے گا تو سب سے زیادہ بہترین تحفے جو ہماری قبروں کے زائرین کو خدا دے گا، زوار ولدی علی، سب سے زیادہ جو تحفے ملیں گے امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں وہ میرے بیٹے علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا یعنی امام رضا کو جو زیارت کر چکے ہوں گے دنیا میں، سب سے بہترین تحفے ان کو ملیں گے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ امام رضا کی زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی نہ صرف یہ کہ ترازو کے وقت، نہ صرف یہ کہ نامہ عمل دیتے وقت، نہ صرف یہ کہ پل صراط پر مدد کی جائے گی، بلکہ اس مقام پر جہاں پہ رسول خدا مولا کائنات امام حسن امام حسین تشریف فرمائے، آدم، نوح، ابراہیم اور موسیٰ تشریف فرمائے، وہاں پر جب ہستیاں یہ بیٹھی ہیں تو قرار دیکھیے آپ شجرہ طیبہ کا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت دیکھیے کہ وہاں پر امام رضا کے زائرین کو، تمام ائمہ کے زائرین بیٹھے ہیں۔ یہاں پر امیر المومنین امام حسن رسول خدا امام حسین بیٹھے ہیں، یہاں پر جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ تشریف فرمائے، یہ سب بیٹھے۔ یہاں پر ائمہ کے ساتھ ڈوری کے اس طرف وہ تمام زائرین بیٹھے ہیں جنہوں نے دنیا میں ائمہ کی قبروں کی زیارت کی ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جب ہمارے قبروں کی زائرین کو بٹھایا جائے گا، سب سے زیادہ بہترین تحفے اور عطا جن کو کرے گا پروردگار، وہ میرے بیٹے امام رضا، میرے بیٹے علی رضا کے زائرین کو سب سے زیادہ اہم ترین بہترین تحفے عطا ہوں گے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں، جب ہم لوگ سب انشاءاللہ بحق محمد آل محمد، جب جناب امیر رسول اللہ امام حسن امام حسین کے ساتھ بیٹھے ہوں گے زائرین ائمہ کی قبروں کے، تو وہاں پر وہ خود بخود وہ تو جگہ ہے قرار کی، وہ جگہ ہے سکون کی، وہاں پر سکون ہی سکون ہے۔ اس سکون کے اندر ایک اور سکون چھپا ہوا ہے جو امام رضا کی زیارت کا سکون ہے، یعنی تمام ائمہ کی قبروں کی زیارت ہم پر لازم ہے، فریضہ ہے ہمارا، اگر طاقت و توانائی ہے۔ لیکن اس زیارت کے اندر بھی، یعنی ائمہ کی جو زیارت ہے وہ ہے جنت، اس جنت کے اندر جو جنت ہے اس کا نام ہے زیارت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا یہ دیکھیے آپ کہ وجود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے قرار عطا کر رہا ہے، کس طرح سے قرار ہم کو دے رہا ہے۔ اور آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو عبدالعظیم حسنی سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ دیکھو یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیاء السلام، میرے چاہنے والوں کو، سچے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، وقل لہم، ان سے کہہ دو، ان لا یشتغلوا، کہ اپنے آپ کو فیما لا یعنیہم، جو چیزیں ان کے کام کی نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو مشغول مت کریں، ومرہم بترک الجدال، اور دیکھو آپس میں بحثم بحثی نہ کریں، فضول باتوں میں بحثم بحثی کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا جملہ ہے، حدیث کا نہیں ہے، دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں، تعلقات رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ مرہم بالسکوت و ترک الجدال، ان کو حکم دو میرے شیعوں کو، میرے سچے چاہنے والوں کو کہ خاموشی اختیار کریں، خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، اور ترک الجدال، بحثم بحثی میں نہ پڑیں۔ ایک دفعہ دیکھ لیا سامنے والا آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ نے بات کہہ دی، وہ نہیں مان رہا، 2-3 سوالات کیا آپ نے، 2-3 جوابات اس نے دیے، بات آگے نہیں بڑھ پا رہی، بحث بڑا بحث جب مرحلہ داخل ہو جائے، فرمایا مرہم بالسکوت و ترک الجدال، وَأَن لَا يَشْتَغِلُوا أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ کو کس میں نہ رکھیں، فضول کاموں میں مشغول نہ کریں۔ جو کام، اب اس کا مطلب کیا فضول کام؟ یعنی جو کام ہمیں پسند نہیں ہے، جن کاموں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، ان میں اپنے آپ کو مشغول مت رکھو۔
اب میں آپ کو مثال دے دوں، ایک میں مولانا مجلس پڑھ رہا ہوں، اب میں کہوں کہ صاحب یہ کیمرہ کیسے صحیح ہوتا ہے، کمپیوٹر کیسے صحیح ہوتا ہے، آن لائن یہ کیسے جاتا ہے، میں چلا جاؤں سیکھنے کے لیے اور کئی گھنٹے کئی ہفتے کئی مہینے ضائع کر دوں اپنے، یہ میرا کام نہیں ہے. اگر وقت ہے مجھے تو کرنا ہے، لیکن وہ بچہ وہ نوجوان کہ جس کا یہ کام ہے وہ جا کر کرے تو یہ فیما لا یعنیہم نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں کہ مشغول مت رہو، مصروف مت رہو اس میں کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جس چیز کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساکت رہنے کی عادت ڈالو، خاموش رہنے کی عادت ڈالو، جدال کی طرف مت جاؤ، بحثم بحثی مت کرو. وہ اقبال بعضہم علی بعض، میرے سچے چاہنے والوں سے کہو ایک دوسرے کی طرف رخ کریں ذرا. یعنی مومن اگر ہاتھ ملا رہا ہے تو میں اس سے آنکھیں بچا کر اس طرح سے نکلوں کہ کہیں یہ مجھ سے 50 روپے 100 روپے قرض نہ مانگ لے یا کہ یہ کام کر دیجیے گا. منع فرما رہے امام کہہ رہے اقبال بعضہم علی بعض، میرے چاہنے والوں سے کہو یہ لوگ ایک دوسرے سے ذرا اچھا میل ملاپ رکھا کریں. والمزاورہ، ایک دوسرے کی طرف ذرا زیارت کرتے رہیں. زیارت کا مطلب کیا ہے؟ مزاورہ کا نکلا ہے زیارت سے، یعنی ملاقات کرتے رہا کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں ذرا گھر میں جا کر، سلام علیک، ایک دوسرے کے گھر میں آئیں. میں یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ مولانا صاحب آج کل یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. کہا کہ گفتگو ہو رہی تھی کسی کے ساتھ میری، میں کہا بھائی مہمان ہے تو آپ گھر میں بلائیے اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بعض دفعہ مہمان ایسے ہوتے ہیں آپ گھر میں نہیں لانا چاہتے، وہ اچھی بات بھی ہے، یہی کیا کیجئے، ہر ایک کو گھر میں نہیں لے آئے کیجئے آپ. لیکن بعض مہمان ہوتے ہیں مناسب شخص ہے، آپ کو پتا ہے گھر میں آئے گا کوئی فساد برپا نہیں ہوگا، کوئی مفسدہ برپا نہیں ہوگا، کوئی مفسدہ مترتب نہیں ہوگا. اب یہ مفسدہ فقہی لحاظ سے ایک لمبی چوڑی داستان ہے بڑی، خیر چھوڑ دیجئے اس بات کو. آپ کو پتا اچھا آدمی گھر میں بلا لیں، آ جائے گھر میں بیٹھے، کہ نہیں مولانا اب تو یہ ختم ہو چکا، 4:50 پہ آپ فلاں کافی شاپ پہ آ جائیے گا، میں بھی کافی کا بل میں پے کروں گا، یہ چائے پہ میں نے آپ کو بلا لی. فلاں ریسٹورینٹ میں چلیے، آپ کھانا آپ کو میں نے کھلا دیا، میں نے بل دیا، آپ میرے مہمان. ٹھیک ہے، ثواب ملا، سب کچھ ہوا. لیکن گھر کے اندر اگر ترک ہو جائے مہمانوں کا آنا، اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں سماج میں نہ آنے سے، جس طرح سے آنے سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی آپ توجہ کیجئے گا. بعض مہمانوں کو، لوگوں کو گھر سے 200 فٹ کے فاصلے سے آپ رخصت کر دیجئے، لیکن بعض کو گھر میں آنے کی دعوت دیجئے. جس طرح سے بعض کا آنا ثواب کا باعث ہے، جس طرح سے بعض لوگوں کا گھر میں آنا برکت کا باعث ہے، اس طرح سے بعض لوگوں کا گھر سے دور رہنا بھی برکت کا باعث ہے. امام فرما رہے ہیں ترکو والمزاورہ، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہا کریں، ایک دوسرے کے دیدار کو جائیں. وہ اقبال بعضہم علی بعض، ایک دوسرے کی طرف رخ کریں. وہ تمزیق، ان کو حکم دو ایک دوسرے کی شخصیت کے چیتھڑے نہ اڑائیں. توجہ، تمزیق نکلا ہے پھاڑ دینا. جب آپ کاغذ کو پھاڑ دیتے ہیں تو یا کسی چیز کو آپ نے توڑ پھوڑ دیا، برباد کر دیا، تمزیق. امام فرمائے کہ ایک دوسرے کی تمزیق نہ کریں، شخصیت کے چیتھڑے نہ اڑائیں. اور دیکھو علیت علی نفسی، امام رضا فرما رہے ہیں میں نے قسم کھائی ہے، اپنے اوپر اس بات کو واجب کیا ہے، علیت علی نفسی. علیت علی نفسی کا ترجمہ اگر دقیق کیا جائے تو میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ من اہان ولی من اولیائی او ازمر لہم سوءا، جو میرے سچے چاہنے والوں کے بارے میں اپنے دل میں کوئی برائی چھپا کر رکھے، موقع ملے تو پھٹکا مارے ان کے. یہ بھی فرش اعضاء پر آتا ہے، آپ بھی آتے ہیں، پتہ ہے یہ بھی 12-5-14 کا چاہنے والا ہے، آپ بھی ہیں. لیکن ہو گئی ہے کہ ایک ٹکراؤ ہو گیا. اب انتظار کر رہا ہوں میں اس سانپ کی طرح کہ کب میں آپ کو ڈسوں آ کر. یہ میں نے اپنے اردو میں بتایا. امام کیا فرما رہے ہیں؟ ازمرا لہو سوءن، جو میرے چاہنے والوں کے بارے میں تم لوگوں میں سے، یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم آئے امام رضا کی زری کو چوم کے چلے گئے، اب لائسنس ٹو کل مل گیا، تم جو چاہو کرتے رہو، جس مومن کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، تمہیں آزادی ہے. نہیں سرکار، سنیے، علیت علی نفسی، جو میرے چاہنے والے کے لیے، حتیٰ میرا کوئی چاہنے والا بھی ہو، اگر میرے دوسرے چاہنے والے کے لیے برائی اپنے دل میں لے کر چل رہا ہے، تمزیق، شخصیت کا چیتھڑ اڑا دی، اس کے تکلیف پہنچائی، اور آزا ولیم من اولیائی، یا میرے کسی چاہنے والے کو اس نے اذیت دی، تو یاد رکھنا وہ ولایت سے میری خارج ہو جائے گا، قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور دردناک عذاب سے دوچار ہوگا اور میری ولایت سے نکل جائے گا. اگر امام یہ فرماتے تو شاید سمجھ میں آ جاتی بات. امام نے جو جملہ فرمایا خرج من ولایتنا، وہ ہم سب اہل بیت کی ولایت سے نکل جائے گا. اور پھر یہ مسئلہ اتنا خطرناک تھا، اتنا ڈراؤنا اور خوفناک ہے کہ امام رضا نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، اور میں اس کے لیے خدا سے پناہ مانگتا ہوں جو ہماری ولایت سے نکل جائے. خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر
کہ ایسا آسان نہیں ہے کہ میں فرش جزا پر آ کے بیٹھ گیا، جس کے جوتے کو کچل کے چلا جاؤں، جس کی طرف تکبر سے دیکھ لوں. نہیں سرکار، امتحان شروع ہوتا ہی فرش جزا پہ آنے کے بعد ہے، امتحان شروع ہوتا ہی زیارت ختم ہونے کے بعد ہے مجلس کی. تو توجہ کیجئے کہ یہ امام رضا علیہ السلام اتنے رحیم ہیں. میری قبر کی زیارت کے لیے ایک دفعہ آؤ گے، میں قبر میں تمہاری ایک دفعہ ہوں گا. اتنے رحیم ہیں کہ تم میری زیارت کے لیے آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، قیامت میں جب ترازو لگایا جائے گا بچانے آؤں گا، جب پولیس راز سے گزرو گے میں آؤں گا خود. اتنا رحیم اور کریم ہوں میں کہ جب تمہارے نامہ عمل دیا جائے گا میں آؤں گا. لیکن یہ امام رضا، اس وقت امام رضا کی رحمت رخصت ہو جاتی ہے، اس وقت امام رضا کا کرم چلا جاتا ہے. من آز ولی من اولیائی او ازمر لہو سون، دل میں برائی رکھو اس کے، یا اس کو اذیت دو، اس کی توہین کرو، اس کو بیچارہ کر دو، کسی طرح سے وہ کام کر دیے جائیں جس کے امام رضا بیان فرما رہے ہیں، جن کے عذاب کو اگر یہ کام کیا خرج من ولا. امام کہتے گناہ ہوگا، بات سمجھ میں آ جاتی. امام نے کہا گناہ بھی ہوگا، قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور عذاب علیم سے دوچار ہوگا. وَخَرَجَ مِنْ وِلَایَتِنَا، اور ہماری ولایت سے باہر نکل گیا. اور پھر امام نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. اس کا مطلب کیا ہے امام جو فرما رہے ہیں؟ یعنی دیکھو قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. قیامت میں گھاٹا آخر ہے کیا؟ قیامت میں گھاٹا یہ ہے کہ ہم جس امام کی امید پر گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، وہی امام خدا نہ کرے ہمارا دشمن ہو، میدان قیامت میں ہمارا عمل ایسا ہو جائے. خوب توجہ کیجئے گا، زیارت اس کو فائدہ دیتی ہے کہ جس کے وجود کا بیج اسی زمین میں گڑا ہوا ہو جو آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے شجرہ طیبہ کی اور کلمہ طیبہ کی. شجرہ طیبہ کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی. امام بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے شجرہ طیبہ سے تم دور ہو سکتے ہو. یہ امام رضا علیہ السلام سمجھیے، دیکھیے. اور امام رضا کی جو زیارت ہے واقعا بڑی عجیب زیارت ہے، اور واقعات جو ہیں امام رضا علیہ السلام کے بڑے عجیب ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ وقت ہے ہمارے پاس، میرے خیال سے 15 منٹ ہے نا ابھی ہمارے پاس، کہ میں یہ واقعہ سنا دوں تاکہ لوگوں کے ذرا ایمان سمجھ میں آئے کہ واقعہ ایسا نہیں ہے جو میں نے کسی دیوار وال چاکنگ سے پڑھا ہو یا کسی بینر پہ ادھر ادھر لگا ہوا ہو. عالم نے بتایا ہے، یہ سلسلہ سند موثق ہے. ایک شخص تھا، تہران میں رہتا تھا، بہت بڑا تاجر تھا، یعنی کروڑوں روپے کا اور اربوں روپے کی اس کی تجارت ہوتی تھی. اگر آج کل کے لحاظ سے دیکھیں یہ واقعہ تقریباً 25-30 سال پہلے کا ہے. نقصان ہوتا گیا، بینکرپٹ ہو گیا، گھر بکا، گاڑی بکی، گھر کے فرنیچر بکا، بیوی کے زیورات بکے، گھر میں قیمتی چیزیں بکی. اب اتنا بڑا آدمی کسی کے پاس بھی جائے قرضہ لینے کے لیے تو لوگ ایسے آدمی کو قرضہ نہیں دیتے، سب لوگ منہ موڑ لیتے ہیں. بہرحال کبھی کچھ مل گیا، کبھی کچھ بیچ دیا، کبھی کسی نے مدد کر دی، رشتہ داروں نے لا کر دے دیے پیسے، کسی سے لیے کسی سے نہیں لیے، یہ سلسلہ چل رہا تھا. اس نے بیوی سے کہا کہ آخری وسیلہ یہ ہے کہ میں مشہد جاؤں اور امام رضا سے اپنی حاجت کا اظہار کروں. بیوی نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں، دونوں چلتے ہیں ساتھ. پیسے ہی نہیں تھے اتنے. کہا کہ بڑی مشکل سے کچھ بیچ باچ کے کچھ قرضہ لیا. حالات دیکھیے آپ، بیچ باچ کے قرضہ لیا اور گئے. شوہر گیا، بیوی رہ گئی تہران میں ہی. گیا زیارت پہ، اور 1 دن کے لیے گیا، 2 دن کے لیے، اور کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ مسافر خانے کے پیسے بھی نہیں، یعنی وہ شخص جو 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کر رکتا تھا، مسافر خانہ معمولی ترین، اس کے پیسے بھی نہیں. ایک بخچہ گٹھری بنائی، گیا زیارت کی اور دعا کی کہ مولا آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے ایسا تھا، یہ ہو گیا ہے، کوئی مجھے قرضہ بھی نہیں دے رہا. اگر میں اپنے بزنس کو دوبارہ اٹھانا چاہوں تو مجھے کم از کم کروڑوں تومان چاہیے، کروڑوں ریال چاہیے دوبارہ اس بزنس کو اٹھانے کے لیے. دعا کی، گریہ کیا. بہرحال اب جو دیکھا کہ بس کے لیے جائے، کھانے کو کیا کس نے شاید روٹی دی نہیں دی، کیا ہوا، دیکھا جیب میں ایک سکہ ہے، تو ایک سکہ پڑا ہوا ہے. بہرحال کہا کہ کچھ کرتا ہوں، کچھ پیسے بچے تو بس کا ٹکٹ لوں گا. اب جب جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو یا پیسے وہ گر گئے تھے یا جیب کٹ چکی تھی. ایک سکہ رہ گیا 2 ریال کا، جس سے کال کی جا سکتی ہے، بس روٹی بھی نہیں آتی تھی. اب یہاں پر میں ایک دم نہ جملہ کہہ دوں، ایمان کمزور کہے گا مولا
کام پورا تو نہیں کیا، کام بگاڑ بھی دیا، نعوذ باللہ۔ انسان سوچتا ہے اگر ایمان کمزور ہو کہ تھوڑے سے پیسے تھے بس کے، وہ بھی جیب کٹ گئی یا پیسے گر گئے، اب یہ ایک سکہ بچا ہے 2 ریال کا، اس سے ٹیلی فون کرنا ہے، کس کو ٹیلی فون کروں؟ تہران ٹیلی فون بھی نہیں کر سکتا، پیسے اتنے کم ہیں، صرف اندر شہر میں کال ہو سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس پیسے کو، سکے کو ڈالتا ہوں ٹیلی فون بوتھ کے اندر، پرانے زمانے کا واقعہ، 30 35 40 سال، تو اس کو میں ڈالتا ہوں اور ایک ایسا ہی نمبر اپنی قسمت آزمائی کے لیے دباتا ہوں۔ جس کا مل گیا نمبر اس سے کہوں گا بھائی میں یہ آدمی ہوں، مجھے کم از کم اتنا پیسہ دے دو کہ میں اپنے شہر پہنچ سکوں، تو میں امام رضا کا واسطہ، میں بھکاری نہیں ہوں جو کسی سے بھیک مانگوں۔ بڑا مشکل ہے انسان مشہد کی سڑکوں پہ کہے کسی سے کہ مجھے پیسے دے دو میں تہران سے آیا ہوں، کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ حرم کے اطراف میں بہت سے ایسے جھوٹے گھوم رہے ہوتے ہیں، بیچارے کچھ سچے بھی ہوتے ہیں لیکن ان سچوں کا حق ضائع ہو جاتا ہے ان جھوٹوں کی وجہ سے۔ خیر صاحب، اس نے ایک نمبر ڈائل کیا، جو بھی اس کا ڈیجٹ سے نمبر کے، مشہد کا ٹیلی فون نمبر، اور کوئن گرا۔ اب وہ لوگ جو جن کو پتا ہے کوئن گرا کیا ہوتا ہے، تو جی ہیلو السلام علیکم، کہا کہ بھائی میں آپ کی خدمت میں ایک بات بتا رہا ہوں، ٹیلی فون کاٹیے گا مت بس آپ۔ وہاں سے کوئی مرد تھا، اس نے کہا ہاں بولیے آپ۔ کہا کہ میں ظاہر ہوں، تہران سے آیا ہوں، تاجر تھا، میرے پیسے تھے کچھ، صرف بس کا کرایہ، میں نے ناشتہ وغیرہ کچھ نہیں کیا ہے، لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھکاری نہیں ہوں، آپ میرا آئیڈینٹی کارڈ دیکھ لیجئے، سب کچھ تہران کا پتہ دیکھ لیجئے، اور مجھے اتنے پیسے بس کا ٹکٹ خود کروا دیجئے، آپ مجھے پیسے بھی مت دیجئے۔ کہا کہ تم کھڑے ہوئے کہاں پر ہو؟ کہا کہ بھائی مجھے آپ یہ چھوڑیے، مجھے آپ کسی طرح سے بتائیے، میں کسی سے پیسے لے لوں جا کر، آپ یہاں پر پیسے لا کر دے دیجئے، آپ کوئی اور سوال مت کیجئے۔ کہا کہ نہیں تم جہاں کھڑے ہو پوچھو۔ اس نے بہرحال جو راہگیر گزر رہا ہے کہا یہ کون سی جگہ ہے، بتاؤ کیسے بتاؤں؟ کہا کہ جو آ رہا ہے تمہارا دوست اس کو کہو کہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، اس نے فلاں بتایا، فلاں گلی فلاں سڑک۔ اس نے کہا وہیں پہ کھڑے رہے نا، میں اپنے ڈرائیور کو گاڑی کے ساتھ بھیجا ہوں۔ پتہ لگا جس کا نمبر لگا تھا وہ بڑا پیسے والا آدمی تھا۔ ہر ڈرائیور آیا، کہا آپ فلاں صاحب نے بھیجا ہے، جو بشست تہران سے آئے، جیب کٹ گئی، جی گاڑی دیکھا بڑی قیمتی مہنگی گاڑی، گئے وہاں جب جا کے دیکھا تو بہت بڑا مینشن اور بڑا 10 کمروں والا ایک عالیشان محل حویلی، وہاں گئے، وہ صاحب استقبال کے لیے آیا، بڑا عجیب استقبال کیا، گلے لگایا، کہا کہ بھائی آپ اتنا احسان مت کیجئے مجھ پر، مجھے صرف آپ بس کا ٹکٹ دلوا دیجئے کسی یا ٹرین کا، کسی مجھے تہران پہنچ جاؤں۔ کہا کہ نہیں، داستان کیا ہے؟ کہا کہ داستان میری یہ ہے۔ کہا کہ اچھا تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ کہا کہ بس کے نہیں، کہا بس کے نہیں، تم مجھے بتاؤ بزنس اٹھانے کے لیے تمہیں دوبارہ کتنے پیسے چاہیے؟ اب یہ ہکا بکا پریشان، کہا کہ میں کیسے بتا، کہا کہ نہیں تم مجھے، بہت بحث بڑی، تو کہا اب یہ کر کیوں رہے ایک کال پہ؟ کہا کہ میرے ساتھ ایک بڑی بدترین مشکل آ گئی تھی اور میں امام رضا کے حرم میں گیا، میں نے کہا مولا اگر آپ میری یہ مشکل حل کر دیں جو ناممکن تھا کہ حل ہوتی، اگر آپ میری یہ مشکل حل کر دیں گے، میں آپ کا ایک زائر جو مجھ سے رابطہ کرے گا، کوئی بھی زائر جو کہے گا میں امام کا زائر ہوں اور مجھ سے جو مدد مانگے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ لہٰذا میں آج بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ مولا نے ابھی تک میرے پاس کسی کو نہیں بھیجا، گھنٹی بجی اور تم نے جو مجھے داستان بتائی میں سمجھ گیا تم امام رضا کی طرف سے بھیجا گیا، بتاؤ۔ چیک بک نکالی، کہا کہ میں سائن کر رہا ہوں، پیسے تم خود لکھو۔ کہا کہ حضور شرم آ رہی ہے، بہت بحث ہوئی۔ کہا کہ بتاؤ، کافی دیر کی بحث کے بعد اس نے کہا مجھے کم از کم 20 کروڑ تومان چاہیے تاکہ میں اپنی فیکٹری کو دوبارہ سے، اب جو سلسلہ ہوتا ہے مشینری خریدوں، ہائر کروں، لوگوں کو تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، انشورنس اور کیا کیا کیا، بجلی کا کنیکشن، پانی کا، گیس کا، وہ جو سب تمام مسائل ہوتے ہیں۔ کہا کہ 20 کروڑ، اس سے زیادہ کتنے؟ کہا کہ اس نے جتنا میں نے کہا تھا اس نے وہ فیگر لکھی، یعنی 20 کروڑ یا 30 کروڑ تومان اس وقت کے لکھے۔ کہا یہ لے کر جاؤ، اور اگر تمہیں تنگ کرے بینک والا کہ تم چیک کس کا لے کر آئے ہو اتنے بڑے آدمی کا، بزنس مین کا، تو مثلا فون نمبر میرا یہ ہے، تم نے تو ایک دفعہ ملایا تھا ایسے ہی اندازے سے، یہ فون نمبر لکھو، اور تہران کا ٹکٹ کروایا اس کے جہاز کا، اور وہاں سے جا کر کہا واپس کب کروں؟ کہا واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ توجہ کیجئے کہ امام رضا علیہ السلام، اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ہر ایک کو امام کیوں نہیں کرتے، تو یہ ایک الگ بات ہے، اور واقعات بڑے عجیب سے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے ائمہ سے مدد مانگی جائے۔ حضرت آغا بہجت خدا مغفرت کرے، ان کی درجات بلند کرے، بڑا عجیب جملہ نقل ہوا ہے ان سے کہ جو ان کے بقول کے، اب وہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ امام رضا فرماتے ہیں یا فرمایا امام نے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ واقعاً اتنا بڑا جملہ ہے کہ تمام حدیثیں ایک طرف اور یہ ایک حدیث ایک طرف، شیعوں کی مومنین کی مشکلات کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ کیا یہ امام فرمایا امام نے ایک دفعہ، کیا یہ ممکن ہے
کہ کوئی ہم سے پناہ مانگے اور ہم پناہ نہ دیں. یقین کیجئے کہ اس جملے پہ انسان جان دے دے اور کہتے کہ امام رضا واقعی صلی اللہ علیہ کی ابو الحسن یعنی الحق کے امام رؤوف ہے. یعنی امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں پناہ دینے کے لیے, تم آؤ تو ہمارے پاس, قدم تو بڑھاؤ, مدد تو مانگو ہم سے. اور یقین کیجئے کہ مدد ملتی ہے, مدد ملتی ہے. تمام بچے بچیاں ہمارے جو سن رہے ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں, خواتین مرد, مومنین مومنات, مدد مانگے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے, مدد مانگنا سیکھے امام سے. یہ وہ امام ہے. اور جب مامون کے سپاہی آئے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے کہ بادشاہ نے, خلیفہ نے طلب کیا ہے آپ کو, مرو اور خراسان چلیے آپ ہمارے ساتھ, تو گھر میں امام اندر گئے تشریف لے کے. ایک گھر میں عجیب گریے کا عالم بپا ہوا, چیخنے کی اور رونے کی آوازیں باہر تک آئیں. لوگوں نے سبب پوچھا, کہا کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب جو میں جا رہا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا. جب یہ واقعہ کوئی بھی ذاکر کوئی بھی عالم پڑھتا ہے نا, ہم سب ذاکرین اور جو خطبہ ہیں جو مولا کے حدیث وغیرہ کچھ دو چار جملے پڑھ دیتے ہیں, ہم سب کے ذہن میں متفقن علیہ طور سے یہ آتا ہے کہ جب بھی یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل رہے ہیں کیا کر کے اب میں واپس نہیں آؤں گا, سیدانیوں نے کس زور و شور سے رقت ہوئی ہے اور کس عجیب انداز سے گریہ کیا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا امام رضا کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر, مولا امام رضا آپ امام رؤوف ہیں, آپ کا حکم بجا لا رہا ہوں میں کہ مولا جب آپ اپنے گھر میں گئے تھے تو آپ کے بازو میں وہ تیر پیوست نہیں تھا جو علی اصغر کے گلو کو چیرتا ہوا آپ کے بازو میں پیوست ہوا تھا, آپ کا لباس لہو لہن نہیں تھا, آپ کے چہرے پر خون علی اصغر نہیں تھا. لیکن اس واقعے کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب مولا حسین خیمے میں آخری رخصت کے لیے تشریف لائے ہوں گے تو بیویوں نے کس کوہرام کے ساتھ ماتم کیا ہوگا. ارے امام رضا کا بدن زخمی نہیں ہے, امام رضا کی قبا پر شہزادہ علی اصغر کا خون نہیں ہے, بس یہاں سے نکل کر تاریخ بتاتی ہے کہ روضہ رسول تک گئے, ایک دفعہ زیارت پڑھی, قبر کا بوسہ لیا, احترام کے ساتھ نماز ادا کی, باہر نکلے دوبارہ دیکھا گریہ طاری ہوا, نانا کی قبر کو دیکھ کر دوبارہ گئے, قبر کا بوسہ لیا, دعائیں پڑھی ہوں گی, پھر واپس آئے, کئی دفعہ یہ کام کیا. میں کہوں گا مولا امام رضا آپ نے قبر کو دیکھا, آپ سے برداشت نہ ہوا اپنے نانا کی قبر سے جدائی. مجھے یہ بتائیے کہ جب مولا حسین خیمے سے باہر آ رہے ہوں گے تو کبھی زینب کے چہرے پر نگاہ جاتی ہوگی, کبھی سکینہ اور رقیہ کے چہرے پر نگاہ جاتی ہوگی, کبھی بہنوں کے چہرے پر نگاہ جاتی ہوگی, کبھی خواتین کے چہروں پر جو سیدانیاں نگاہ جب جاتی ہوگی, سب کس مظلومیت کے ساتھ امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی, تو مولا کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا, کس طرح سے مولا آپ باہر آئے. لیکن ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام نے سفر کو اختیار فرمایا, امام رضا مرو میں گئے, 203 ہجری آئی, امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا, کہاں انگور تناول فرمائیے, امام نے کھانے سے انکار کیا. روایت کے جملے ہیں کہ 2 غلام آئے تلوار سوت کر, کہا کہ یا انگور کھائیے یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اور مورخین کہتے ہیں کہ دھمکی یہ دی گئی کہ کوئی غلط الزام لگا کر آپ کو قتل کیا جائے گا. لہٰذا امام نے 3 یا 4 دانے کھائے. مامون نے کہا کہ مزید کھائیے, کہا کہ جتنے دانے میں نے کھا لیے تیرا کام ہو جائے گا. تشریف فرما تھے, ایک دفعہ بلند ہوئے, بیت الشرف کی طرف گئے. مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں, کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں. ایک دفعہ بیت الشرف میں داخل ہوئے, ابا سلط ہروی آگے آئے. مولا جب نکلے تھے ابا سلط سے کہہ کر گئے تھے, ابا سلط اگر واپس آؤں اور میرے چہرے پر نقاب پڑی ہو, میرا سر پوشیدہ ہو, ڈھپا ہوا ہو, ڈھکا ہوا ہو, میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہو, تو مجھ سے گفتگو مت کرنا. ابا سلط کہتے ہیں امام رضا آئے, میں نے دیکھا صورت مبارک, سر مبارک پر کپڑا پڑا ہوا ہے. امام گئے حجرے میں, دروازے کو بند کیا. ایک دفعہ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے دروازے کو گھر کے بند کیا, ایک خوبرو نوجوان بہت ہی کم سن بچے کو دیکھا نورانی کہ گھر کے اندر آتے ہوئے. میں نے کہا شہزادے آپ کہاں سے آئے, کہا کہ جو خدا مجھے مدینے سے
خراسان لا سکتا ہے، وہ بند دروازوں سے عبور بھی کروا سکتا ہے۔ اب اصل سمجھ گئے کہ مدینہ سے امام محمد تقی تشریف لائے۔ روایت کے الفاظ ہے کہ امام محمد تقی نے دروازہ کھولا، ایک دفعہ بابا کی خدمت میں گئے۔ مورخین نے یہ لکھا، علماء بیان کرتے ہیں کہ امام رضا نے پوری طاقت کو مجتمع کر کے زہر کا اثر ہو چکا تھا، نقاہت طاری تھی۔ ایک دفعہ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو ٹیک دے کر، لگتا یہ ہے روایت سے کہ جناب امام تقی علیہ السلام کو بھیچا۔ امام رضا بستر شہادت پر ہے، امام محمد تقی آئے، گلے لگا کر خوب بھیچا۔ جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو مجھے وہ روایت یاد آتی ہے امام سجاد کی کہ مجھے ایک دفعہ غش سے افاقہ ہوا، میں نے بابا کو دیکھا، میرے بابا میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگا کر بھیچا۔ میں کہوں گا امام رضا، یہ آپ کا محمد تقی آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے پوری طاقت کو اکٹھا کر کے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، لیکن افسوس مولا حسین کے کس حال میں امام سجاد کو گلے لگایا تھا۔ بس ایک دفعہ امام جب رضا علیہ السلام نے امام تقی علیہ السلام کو گلے لگایا، وصیت فرمائی، امام محمد تقی یتیم ہو گئے، غسل دیا گیا، نماز امام محمد تقی علیہ السلام نے پڑھوائی، بڑے احترام کے ساتھ تدفین ہوئی، تمام مراسم کو انجام دیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام دوبارہ مدینے گئے اور اس کے بعد بیت الشرف میں داخل ہوئے، اپنی پھوپھیوں کو بتایا کہ اپنے بابا کا کفن دفن کر کے آ رہا ہوں۔ ایک ایک پھوپھی نے آگے بڑھ کر امام محمد تقی کو گلے لگایا ہوگا، ارے بھائی کی اولاد ہے، محمد تقی ہے، امام وقت ہے۔ سب پھوپھیوں نے دیکھا ہوگا، چہرے کو دیکھ کر سکون آ گیا ہوگا، دل کو قرار آ گیا ہوگا، لیکن ہائے افسوس کہ جب امامت امام سجاد تک پہنچی ہوگی، وہ پھوپھیاں امام محمد تقی کی تھی، یہ پھوپھیاں امام سجاد کی ہے۔ کہا جا رہا ہے بیٹا سجاد اٹھو، بابا شہید ہوئے، یہ بتاؤ کہ خیمے میں جل کر مر جائے یا پردے کی حفاظت کرے یا جاؤ۔